ناظرین السلام علیکم، میں احمد عقیل۔ پاکستان میں مافیاز کے ساتھ اس حکومت برسر پیکار ہے اور بظاہر اس حکومت کو شکست ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب کہ مافیاز کے ہاتھوں یہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے پیٹرول سستا کیا، لیکن پیٹرول مافیا نے وہ سستا پیٹرول لوگوں کو نہیں دیا۔ ہم سب نے تماشا دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دراصل اس حکومت کے آنے کے اوپر ان کے گھروں میں صفائے ماتم بچھ گئی۔ یہ وہ مافیاز ہیں۔ یہ ایل ڈی اے میں، سی ڈی اے میں جو حرام کھانے والے ٹھیکیدار اور حرام کھلانے والے ٹھیکیدار ہیں، ان کے ہاں صفائے ماتم بچھ گئی کہ عمران کیوں آ گیا ہے۔ سیمنٹ مافیا جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ عمران کیوں آ گیا ہے۔ ادویات ذخیرہ کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے تک کیوں نہ آ جائے۔ صورتحال کیا تھی کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے یہ تمام مافیاز خوب لوٹتے تھے۔ یہ اس ملک میں چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ ایک لیگل کاروبار تھا اور اس میں بڑی بڑی امپائر کھڑی کر لی گئی تھیں۔ لیکن جب عمران آیا تو عمران خان نے آتے ہی ان کے خلاف جب کریک ڈاؤن شروع کیا تو اس کے اوپر ان تمام نے اپنا پیسہ بالکل انڈر گراؤنڈ کر لیا اور کوشش کی، تماشا دیکھا اس حکومت کا کہ دیکھتے ہیں یہ چلتی کس طرح سے ہے۔ لیکن یہ حکومت، یہ جو ملک ہے، یہ جو ریاست ہے پاکستان، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، دین ہے، دین ہے ان کا، یہ قائم رہنی ہے، یہ نور ہے، اس نور کو زوال نہیں ہے۔ لیکن ان مافیاز، آج آپ کسی بھی مافیا کے کسی بھی کرندے کے ساتھ بیٹھ جائیں، گالیاں دے گا عمران کو۔ میں سارا دن لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں، لٹرلی گالیاں دے گا عمران کو کہ اس نے تباہ کر دیا، ہمیں برباد کر دیا۔ اس نے ان کو حرام سے ہٹا کے حلال کھانے کے اوپر لگایا ہے۔ حلال راس نہیں ہے ان کو، وہ بڑے بڑے پیسے نہیں بن رہے، وہ بڑے بڑے تماشے جو کرتے تھے وہ نہیں کر پا رہے، تو ان کو عمران برا لگ رہا ہے۔ ہر بندہ، اگر 80% وہ لوگ ہیں جو عمران کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی کرپٹ پریکٹسز ہیں۔ میری عمر گزر گئی ہے صحافت میں ان کو قریب سے جانتا ہوں۔ کرپٹ پریکٹسز والے جو ہیں عمران کو گالیاں دیں گے، لیکن جو لوگ فیئرنس کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے وہ بھی تھوڑے نالاں تو ہوں گے سم ٹائم، کیونکہ ان کا روزگار بند ہوا ہے نا۔ مافیاز کا جو پیسہ تھا انہوں نے پیسہ انڈر گراؤنڈ کر دیا، کچھ نے باہر بھیج دیا، اپنے کام بند کر دیے، لوگوں کو بے روزگار کر دیا، کیونکہ ان کو حرام چاہیے تھا۔ حرام کے مواقع کم ہو گئے، میں نہیں کہتا بند ہو گیا، کم ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے ایک ایک مافیا کو انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ختم کرنا ہے۔ اور ابھی اس کے اوپر جو کرونا کے اوپر جو پرابلم آپ نے دیکھا، ان مافیاز کے ساتھ کیا ہوا۔ مافیاز نے یہ کیا کہ انہوں نے تمام ضروری سامان، یہ جو ماسک لوگ استعمال کرتے تھے، N5 ماسک جو ہے یہ 2000 تک کا بکتا تھا، 1800، 1500، 1400، 1200، 1000، آج کوئی 150 کا نہیں لے رہا۔ N5 ماسک جو عام ماسک تھا وہ بھی 100، 150 کا بکتا تھا، جو کہ 10 روپے کی چیز تھی۔ یہ مافیاز نے وہ چیزیں سٹور کر لیں۔ یہ مافیا کا ذہن یہ ہے کہ جدھر سے کمائی ہو سکتی ہے ادھر کمائی شروع کر دو۔ یعنی اگر چائنا ان کو کہے نا کہ کتے سپلائی کرنا شروع کر دو، یہ کتے خنزیر سپلائی کرنا شروع کر دیں گے۔ ان کی کوئی نہ ان کی کوئی دینی تربیت ہے، نہ ان کی کوئی دینی پرائرٹی ہے، نہ ان کی کوئی انسانی پرائرٹی ہے۔ یہاں لوگ مر رہے تھے تو کرونا سے بچاؤ کی ادویات غائب تھیں، یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ سٹور کر رہے تھے، کٹ سٹور کر رہے تھے، یہ جو سینیٹائزر ہے وہ سٹور کر رہے تھے، بڑے بڑے منگوا رہے تھے، انجیکشن منگوا رہے اور سٹور کر رہے تھے کہ ہم مہنگے داموں بیچیں گے۔ ابھی ایک اور جھٹکا جو ہے وہ کرونا کا آئے گا۔ لیکن عمران خان نے ان کو مات اس طرح سے دے دی کہ اس کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان میں کرونا کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ عمران خان نے لوگوں کو بالکل بند نہیں کیا۔ کچھ ایریاز میں بند تھے، کچھ ایریاز چل رہے تھے، لوگوں کا کچھ کا روزگار، اکثر کا روزگار چل رہا تھا، مزدوری پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے مل رہی تھی۔ اور یہ مافیاز ناکام ہو گئے ہیں، ان کے ہاں پھر صفائے ماتم بچ گئی ہے کہ یہ سارا سامان کروڑوں اربوں روپے کا ڈمپ ان کے گھروں میں پڑا ہوا ہے، ان کے
گودامز میں، ان کی فیکٹریوں میں، ان کے کارخانوں میں، ان کے وہ دکانوں میں اسٹاک ہو کے پڑا ہوا ہے، بکا نہیں ہے. اس پہ انہوں نے اربوں روپیہ کمانا تھا، لوگوں کو انہوں نے ذلیل و خوار کرنا تھا. تو اس طرح سے عمران خان ان کو شکست دے رہا ہے. یہ کوئی بہت ہی اچھا سائن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مافیاز کے خلاف آواز بلند کرنی ہے جنہوں نے اس ملک سے کرپشن کر کے لوٹا ہوا پیسہ. ہم پچھلے کیس اٹھائیں گے، پچھلے نیب کے کیسز ڈھونڈیں، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں کس کے اوپر نیب کا کیس ہے، اس کا نکالیں تاکہ ہم اس کی کرپشن بھی جو ہے وہ سامنے منظر عام پہ لے کے آ سکیں. دیکھیے یہ ہمارا فرض ہے، یہ اہم جہاد ہے اس وقت. اور بہت اچھی خبر یہ ہے کہ جو عمران خان نے کرونا کے حوالے سے فنڈز کے لیے اپیل کیا تھا، اس میں 477 ارب روپیہ جمع ہوا، یعنی 4 ارب 77 کروڑ روپیہ جمع ہوا. یہ پیسہ جمع ہوا تھا. اور مزے کی بات جو ہے، اس ملک میں وہ جو 10 روپے دیتے تھے، 20 روپے 30 روپے دیتے تھے، جن کی یہ حیثیت تھی، انہوں نے اس 477 کروڑ میں سے 80% پیسہ انہوں نے دیا ہے. آپ دیکھیے، وہ جن کا روزگار نہیں تھا، وہ جو بیچارے مزدوری دیہڑی کرنے والے تھے، 10-20 روپے کر کر کے انہوں نے 80% دیا ہے. اور وہ جو فوٹو میں کھچاتے تھے، گورنر ہاؤس کو جا کے ملتے تھے، وہ بلو ورڈ والے فراڈ جو کر رہے ہیں، وہ اربوں روپے کی فائلیں بیچ دی ہیں اور اربوں روپیہ اندر کا بار کر رہے ہیں، اور وہ جا کے عمران خان کو بول بول کے دے رہے تھے. اور وہ فراڈ، یہ جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں، وہ فوٹو کھچا رہے تھے کہ جی ہم چیک دے رہے ہیں. انہوں نے کتنا دیا ہے؟ 477 ارب میں سے صرف 20% پیسہ انہوں نے دیا ہے. اور دکھلاوا اتنا بڑا کہ ہم پتہ نہیں کیا ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اور ان غریبوں نے، ان بیچاروں مجبوروں نے، جنہوں نے بیچاروں نے دیہڑی لگائی، کسی کی نہیں لگی، اس کے باوجود ان کے لیے، دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے، محبت تھی. انہوں نے 10-10 20-20 30-30 روپے دے کر کے اربوں روپیہ دیا ہے. یعنی 477 ارب کا 80% جو ہے وہ ان عام آدمی نے، عام پاکستانی نے دیا ہے. اس سے کیا ہوا؟ یہ ایک طرح کا ریفرینڈم ہو گیا ہے. ایک طرف کا سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ڈیمو ہے کہ عمران خان کے اوپر ابھی بھی عام طبقہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ پسا ہے، جو سب سے زیادہ مجبور ہوا ہے کاروبار کے حوالے سے، ان کے روزگار چلا گیا، اس کے باوجود ان کا ایمان عمران خان کے اوپر ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، فراڈیوں کو، ذخیرہ اندوزوں کو، مافیاز کو عمران کسی طرح چراہوں میں لٹکائے. شاید ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ایک عدلیہ کا سسٹم ہے، ادھر بھی کالی بھیڑیں ہیں. ہم سب کی فرض ہے کہ ہم سب آواز بلند کریں اور ان کرپٹ عناصر کو منظر عام پہ لے کر کے آئیں. اگر وہ سرکاری ملازم ہیں تو انہوں نے کس طرح سے لوٹ مار کر کے کیا کیا کچھ بنایا ہوا ہے، یہ میں اور آپ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. کہاں کہاں ان کی جائیدادیں ہیں، کتنا کتنا یہ ٹیکس دیتے ہیں، کیسے انہوں نے کمایا، آسانی سے مل سکتا ہے. آپ ان کا پیچھا کیجئے. یہ جو جس طرح سے لوگوں نے چندہ دیا ہے، اس طرح سے ان چوروں کا، ان فراڈیوں کا، ان 2 نمبر کے لوگوں کا، حرام کمانے اور حرام کھانے والوں کا ہم پیچھا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت کچھ ملے گا. اور یہ جب سارا کچھ ڈمپ ہو رہا تھا، سارا کچھ سٹاک ہو رہا تھا، جو ذخیرہ ہوتا ہے سارا کچھ، جو اس میں نہ پولیس کچھ کرتی ہے، نہ نیب کرتی ہے، نہ کوئی ایف آئی اے کرتی ہے، ادارے فیل ہیں. کیونکہ اس کا یہ جو چور بازاری ہوتی ہے یہ اداروں کے ساتھ مل کے ہو سکتی ہے، لیکن اوپر عمران خان بیٹھا ہوا ہے، ایک ایماندار آدمی آ گیا ہے جو کہ اس سسٹم کو ہضم نہیں ہو رہا. اور اس کے ساتھ عام پاکستانیوں کی دعائیں ہیں، غریبوں کی دعائیں ہیں. اساس پروگرام میں جو اس نے 200 ارب روپیہ جو بانٹا ہے لوگوں، غریب آدمی کو کیا ہے، بڑا سائنٹیفک طریقے سے وہ کیا ہے. اس سے لوگوں کو اعتماد ہوا ہے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جو غریب کی آواز بن سکتا ہے یا غریب کے لیے کچھ سوچ سکتا ہے. باقیوں کو کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی. یہ ریکارڈ پہ بات ہے. کوئی ایسا پروجیکٹ جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو جائے اس ملک میں نہیں ہوا ہے. وہ ہوا کہ جس میں ان کے بڑے بڑے کمیشن بنتے تھے. تو یہ تمام مافیاز جو ہیں، ان سے ہم نے جنگ کرنی ہے، عمران خان کا ساتھ دینا ہے. میرا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ میں کسی ایم این اے کو ملتا ہوں، نہ میں کسی جگہ میرا 1 روپے کا بھی لالچ ہے، نہ اپنی کوئی وہ ہے. لیکن ایک فیئرنس کی بات ہے. حالانکہ اس ملک میں آٹا اور چینی کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کا حرام کھانے کا جو طریقہ کار ہے نا، جو مافیاز ہیں، حرام ان کے نس نس میں رچا ہوا ہے. اس لیے یہ جو لوگ ہیں وہ آٹا اور چینی بھی غائب کرنے پہ آئے ہوئے تھے. اسی لیے آرڈر کر لیا گیا اور اب یہ بہت سستا ہونے جا رہا ہے. آٹا چینی سستا ہونے جا رہا ہے، بجلی سستی ہونے جا رہی ہے کیونکہ ان سے نیگوسیشن ہوئی ہے. اور وہ دیکھیے گورنمنٹ روپیوں میں بل اکٹھا کرتی ہے اور ان کو ڈالر میں دینے کے معاہدے کیے ہوئے تھے. کوئی یہ مافیاز ہیں سارے.
یہ وہ جو کارخانے بجلی کے کارخانے تھے ان کو ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی تھی اور وہ بل روپیوں میں لیتے ہیں، تو ڈالر پہ کیوں نہیں بوجھ آنا؟ تو ڈالر پہ بوجھ آتا تھا، اس وجہ سے ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کامیاب ہوں گے، اور ان کے ساتھ بھی جو کالی بھیڑیں ملی ہوئی ہیں عمران کے ساتھ بھی، ان کا بھی کلا کما کرنا ضروری ہے۔ شاید کسی مجبوری میں عمران خان نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہو، سیاسی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اپنی ٹیم میں ان لوگوں کا اضافہ کرنا ہے کہ جو فیئرنس کے ساتھ ہے اس ملک کے اندر، جو عام عوام کی بات کرتے ہیں یا عام عوام کی درد رکھنے والے لوگ، اور ایسے بہت بے شمار لوگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سرخرو ہوگا، یہ ریاست سرخرو ہوگی، اور یہ مافیاز کا خاتمہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔